بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 97 ہے، اور آج کے سبق نمبر 97 میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 35 شروع کرنے جا رہے ہیں، جو پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 3 ہے۔ آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، وجوہ اعراب، اصطلاحی تعریف وغیرہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آخر میں رکوع کا مختصر سا خلاصہ بھی ہوگا۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی اپنے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ، تو وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرے اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گر پڑی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے اس کے ویران ہو جانے کے بعد؟ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کتنی مدت اس حال میں رہے؟ اس شخص نے کہا میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے۔ پس تو دیکھ اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف اور اپنی پینے کی چیزوں کی طرف کہ وہ سڑی بھی نہیں، اور تو دیکھ اپنے دراز گوشت کی طرف، اور یہ اس لیے تاکہ ہم آپ کو انسانوں کے لیے نشانی بنائیں، اور آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب ان کے سامنے واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ پرندوں میں سے 4 پرندے لیجئے، پھر آپ ان کو اپنی طرف مانوس کر لیجئے، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک حصہ رکھ دیجئے، پھر آپ ان کو اپنی طرف بلائیے تو وہ آپ کے پاس تیز چلتے ہوئے آئیں گے، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مکمل رکوع کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ پہلا کلمہ ہے الم ترى، حمزہ استفہام تعجب کے لیے ہے، لم حرف نفی ہے، لم ترى بحث نفی جہت بلم، حاج فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس نے بحث کی، اس نے حجت بازی کی، مراد نمرود ہے۔ حاجہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب مفاعلت سے ہے، اور حاجہ کی اصل حاججہ ہے، حاججہ، جیم کا جیم میں ادغام کر دیا تو حاجہ ہو گیا، گویا کہ حاجہ فعل کی ہفتے اقسام میں سے مضاعف ہے۔ مضاعف یعنی ایک جنس کے 2 حرف جمع ہوئے ہیں، اور باب مفاعلت سے ہے۔ باب مفاعلت میں اشتراک کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی دونوں طرف سے مباحثہ ہوا، حضرت ابراہیم اور نمرود۔ اس کے بعد لفظ ہے ابراہیمہ، ابراہیمہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے، اس لیے منصوب ہے، حالت نصبی میں حاجہ کا مفعول بھی واقع ہے۔ ابراہیم مشہور پیغمبر کا نام ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یحیی اور یمیت دونوں فعل مضارع ہیں، باب افعال سے ہیں۔
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، شمس سورج جمع شموس آتی ہے. شمت العین کا معنی آتا ہے آنکھ کا چندیانا، آنکھ کا چندیانا، اور سورج پر نظر ڈالنے سے بھی آنکھیں ایسی ہوتی ہے، اس لیے سورج کو شمس کہتے ہیں. مشرق جمع مشارق، مغرب جمع مغارب تحقیق آ چکی ہے. بوہیتا فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، باب فتح یفتح سے، باب فتح یفتح سے. بہتن بہتان گڑی ہوئی اور تراشی ہوئی بات اور الزام لگانے کے لیے، الزام کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے بوہیتا کا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الظالمین لا یہدی کا مفعول بھی واقع ہے اس لیے منصوب ہے. او کالذی مر علی قریہ، مر فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب نصرین شروع سے. قریتن کی جمع قرى آتی ہے، یہاں قریتن سے مراد بیت المقدس، بیت المقدس کا شہر. وہی خاویتن، خاویتن اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث ہے، مصدر خواؤن ہے، باب ضرب یضرب سے آتا ہے. یہ خاویتن اسم فاعل باب ضرب یضرب سے. خاویتن کے اصل معنی ہے خالی ہونا، خالی ہونا اور کھوکھلا ہونا. اور کھوکھلی چیز چونکہ گر جاتی ہے، کھوکھلی چیز خالی چیز گر جاتی ہے، اس لیے یہاں ترجمہ ہم نے گری ہوئی کیا ہے کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. عروش، عروش جمع ہے واحد عرشن ہے، اور عرشن کا معنی آتا ہے چھپر اور چھت. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے عرش کی تعریف کی ہے کہ العرش فی الاصل شیء مسقف، شیء مسقف، چھت نما چیز کو عرش کہتے ہیں. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انا کیف کے معنی میں ہے هذه اللہ بعد موتها. فاماته اللہ 100 عام ثم بعث، امات فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، بعث فعل ماضی. قال کم لبثت، لبثت فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، لبثت کا معنی ہے تو ٹھہرا رہا، باب سمیع یسمع سے، باب سمیع یسمع سے آتا ہے. القیام بالمکان ملازما لہ، لبس یلبس، لبس کی تعریف کہ القیام بالمکان ملازما لہ، کسی جگہ پر لزوم کے ساتھ ٹھہرنا اسے لبس کہتے ہیں. فانظر، منظر فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، باب نصرین شروع سے. نظر کی تعریف النظر هو تقلیب البصر، النظر هو تقلیب البصر، نظروں کا، نگاہوں کا پھیرنا الٹنا پلٹنا اسے نظر کہتے ہیں. لم یتسنى فعل مضارع بحث نفی جہت بلم، باب تفاعل سے، تسنى یتسنى تسنوا. حمار، حمار مانا گدھا، دراز گوش جمع حمرن آتی ہے، جمع حمرن آتی ہے. کیف ننشزوا، ننشزو فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، انشز ینشز انشاز باب افعال سے ہے. ثم نکسوها لحما، نکسو فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، باب نصر شروع سے. کسا یکسو چڑھانا پہنانا. لحمن مفعول بھی واقع ہے، نکسو فعل مضارع کا، نکسو کا مفعول بھی اول ہے ہا ضمیر، اور لحمن یہ نکسو کا مفعول بھی ثانی واقع ہے اس لیے منصوب ہے. فلما تبین لو، تبین فعل ماضی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، موتا مردار واحد میت آتی ہے. قال اولم تؤمن، اولم تؤمن استفہام تقریری ہے اولم تؤمن میں، اور واو عاطفہ ہے آوا میں، اور اس کا عطف ہے ما قبل پر.
معطوف علیہ محذوف ہے، معطوف علیہ محذوف ہے، اصل عبارت ہے اتکفروا اولم تؤمن، اتکفروا اولم تؤمن، اس طرح سے عبارت ہے اصل۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یطمئن لیطمئن، لام کئی کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے لیطمئن فعل مضارع بحث، لیطمئن فعل مضارع باب افعیلال سے اطمئن یطمئن اطمینانا، اطمئن یطمئن اطمینانا باب افعیلال سے۔ قلبی مفعول بھی واقع ہے ترکیب میں یطمئن کا۔ قال فخذ اربعة من الطیر، خذ فعل امر ہے، اربعة منصوب ہے، خذ کا مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے۔ فسرہن، سر فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ان کو ملا لو اور ان کو مانوس کر لو، باب ضرب یضرب سے صار یسیر صورا، اور فسرہن میں ہن ضمیر مفعول بھی واقع ہے، اس لیے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ ثم جعل على كل جبل، جبل معنی پہاڑ، جمع جبال آتی ہے، جمع جبال آتی ہے، اور پھر استعارتن ہر نہ ہٹنے والی اور ہر مضبوط چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جبل، جیسے طبیعت کے لیے بھی جبلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال جبل کی جمع جبال ہے۔ سعیا یأتینک سعیا، سعین منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، اور یہ باب فتح یفتح سے سعین۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اس طرح سے اس رکوع کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح لغوی، صرفی، نحوی، تحقیق، اصطلاحی تعریف وغیرہ بھی مکمل ہوئے۔ مختصر سی وضاحت، پہلی جو آیت ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، جس بادشاہ کا ذکر ہے وہ نمرود ہے۔ نمرود بادشاہ تھا، اللہ نے اسے سلطنت عطا فرمائی تھی، لیکن منکر خدا تھا، کافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اس نے سوال کر لیا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا ہے، کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور حقیقت بتلائی، لیکن وہ نہیں مانا اور گمراہ ہوا۔ دوسرا واقعہ او کالذی مر علی قریۃ سے ہے، اس میں الذی جو اس میں موصول ہے اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جو کہ نبی ہے، جو ایک بستی پر گزرے جہاں مردوں کی ہڈیاں تھیں، اور انہوں نے دل میں یہ خیال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دی تاکہ انسانوں پر موت کی حقیقت واضح ہو جائے اور قیامت میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا بعض بعد الموت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دی اور پھر ان کو زندہ فرمایا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ درخواست کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مشاہدہ کرا دیجئے، مجھے بتلا دیجئے کہ آپ قیامت میں مردوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے۔ تو ان کے اطمینان کے لیے، ان کو مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عجیب و غریب طریقہ بتلایا کہ آپ 4 پرندے لو اور چاروں کو ذبح کرو اور سب کی بوٹیاں اور گوشت آپس میں ملا دو، قیمہ بنا دو، اور پھر چاروں کا گوشت ملا کر
4 پہاڑوں پر رکھ دو اور پہاڑوں پر رکھنے کے بعد ان کو اپنی طرف بلاؤ، آواز دو، تو ہماری قدرت سے وہ چاروں کے 4 پرندے اپنے اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے اپنے پروں کے ساتھ زندہ ہوں گے اور پھر تمہاری طرف چل کر آئیں گے۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو موت کی حقیقت بتلا دیا، واضح کر دیا، تاکہ موت کا اور قیامت کا یقین آ جائے، بعض بعدل موت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کل قیامت میں انسان کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی اس کی موت آئی ہو اور وہ گل سڑ کر مٹی اور راکھ ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قیامت میں اس کے بدن کے ساتھ اور اس کے تمام اعضاء کے ساتھ بعین ہی زندہ فرمائیں گے اور اسے قیامت میں اٹھائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ رکوع آج کا ہمارا مکمل ہوا اور ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔